مووی کے شروعات میں ہم 14 سال کی روجر کو دیکھتے ہیں جو سمر کے زمین اپنے گھر لوٹ رہا تھا اور اس کو لینے کے لیے اس کی ماں نے اپنی ایئرمیز سبیتا کو بھیجا تھا۔ اب روجر سبیتا کے اچھلتے غباروں کو دیکھ کر کافی اتےجت ہو جاتا ہے اور سبیتا اس کے بھی ارادے سمجھ چکی تھی، لیکن وہ اس سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ پھر اسے ہلتے ہلتے وہ دونوں گھر ہی پہنچ جاتے ہیں جہاں روجر کی پولا فیملی ممبر اس کی اچھے سے سواگت کرتے ہیں، اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ روجر کی ایک بہن بھی ہوتی ہے جس کا نام برتا ہوتا تھا۔ پھر برتا روجر کے جنگل کا سیر کرنے کے لیے لے جاتا ہے جہاں روجر ملاقات سبیتا سے ہوتی ہے اور سبیتا کو اچانک زور کی لگ جاتی ہے، اسی لیے وہ وہی کھڑی کھڑی کے روجر کے سامنے اور پودوں کو دینے لگتے ہیں، جسے دیکھ کر روجر آگے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ بھینسے کی آم یہ کیا دیکھ لیا۔ اس کے بعد روجر جب یہ سے بات سوچ ٹہل رہا تھا تبھی اچانک وہ پھسل کر پاس ہی کے ایک جالے میں گر جاتا ہے اور وہاں اسے کسی لڑکی کی ہنسنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ اسی کے گھر کے ایک میٹ اور سلا کسی انجان کے سامنے جنگل میں انٹرمیٹ ہو رہی تھی۔ تبھی ارسلا روجر کو دیکھ لیتی ہے اور مسکرانا لگتی ہے۔ تبھی روجر گھبرا کے وہاں بھاگ جاتے ہیں۔ پھر رات کے روجر اپنے فیملی کے ساتھ ڈنر کی بعد اپنے روم میں سونے جاتا ہے، تبھی اچانک اسے اپنے کچھ کھڑانے کی آواز سنائی دیتی اور باہر جا کر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے آگے ایک میل جس کا نام ہیلن ہوتا ہے اس کو کے دروازے کے پیچھے کوئی بجا رہا ہے۔ پھر فٹافٹ کام ہونے کے بعد ہیلن اپنے کامرے ٹھیک کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہاں روجر کسی جگہ اپنے ارمانوں کو دبا کر سونے کے لیے چلے جاتا ہے۔ پھر اگلے صبح برتا نے روجر ایک ندی کی کنارے لے جاتی ہے جہاں اس کے گھر کے سارے میڈ نہاتے ہوئے اپنے سگریٹ کو شگریٹ کر رہے تھے۔ پھر دونوں وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، تبھی ایک گھر کے میڈ ندی کے کنارے آ جاتے ہیں جس سے دونوں بھائی بہن ایک پیڑ کے سامنے چھپ جاتی ہے۔ پر میٹ اب اس میں بات کر رہے تھے کبھی ایک ندی دوسری طرف سے 3 آدمی گزرنے لگتے ہیں اور وہ تینوں روجر کے ہی گھر کے نوکر تھے۔ پھر تینوں ہلکے ہار کے ساتھ ندی کے اس پار بیٹھے ہوئے میٹ کو اپنے اوزار دکھانے لگتے ہیں، پر ارسولا بھی کم نہیں تھی، وہ بھی جوش میں آ کر اپنے غبارے ان کو دکھا دیتے ہیں اور یہ سب ہوتا ہے روجر بھی ایک پیڑ کے پیچھے چھپ رہا دیکھ رہا تھا۔ پھر اگلے دن ہم نے دیکھتے ہیں روزے کی بڑی بہن الیسا اپنے بیٹے کے ساتھ گھر آئی ہوتی ہے اور گھر کے سارے ممبرس اچھے سے اس سواگت کر لیتے ہیں۔ پھر الیسا سبھی سے گلے سے ملتے ہیں اور پھر روجر سے ہائے ہیلو کہہ اندر چلی جاتی ہے۔ تب روجر اپنے ساتھ میں ہوئی اس بیک بات کا کافی ناراض ہو جاتا ہے اور بطور کو روجر کی نیاز میں سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ اس کو من مہنانے کے لیے اس کو ایک چر میں لے جاتی ہے جہاں وہ دونوں چھت کے اوپر چل کر اپنی ماسی کی بات سننے لگتی ہے اور اسے ماسی کے پاس اپنے پاس کنفیس کر ہوتے جس کو فادر کو بتانے لگتی کہ مجھ سے ایک بڑی باپ ہو رہی ہے۔ دراصل میرا نیفو روجر اپنے سمر ویکیشن چھٹی پر آیا ہے اور جب سے میں نے ٹکرائے ہے تو میں تب سے اس کی دیوانی ہونے لگا ہوں اور کئی بار میں اس کو سامنے انٹیمیٹ ہوتی امیجن کیا ہے۔ پھر یہ سارے باتیں چھت کے اوپر چھتے ہوئے روجر دھیان سے سن رہا تھا، جسے سن کر وہ کافی خوش ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتا ہے کہ کوئی تو ہے اس گھر میں جو میرے بارے میں بھی سوچتا ہے، اور وہ یہ سوچ رہا تھا اچانک وہ چھت سے نیچے گر جاتی ہے جس کے اس کا بانڈا پھوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد مادر اور فادر روجر مار گئے، اس کے بعد سب کچھ بتا دیتے ہیں جسے سن کر روجر غصہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے نوکر سے جال کی مٹھی لے کر آنے کو کہتے ہیں۔ پھر جال کی مٹھی مارکر کو کہتی ہے تو تم اس کو پچھواڑے میں 10 پچھواڑے اس کی سزا ہے، جس عمر کا اس کا چھال کی مٹھی سے روجر کو پچھواڑے پر 10 زوردار پھٹکے لگانے لگتے ہیں۔ اسی دوران الیسا منگیتر رولر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ روجر کو اس حالت میں دیکھ کر من ہی من ہنسنے لگتا ہے اور اب پھٹکے کھانے کے بعد روجر پیچھے لال ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ رات کو پیٹ کے بقوال سونے لگتا ہے۔ لیکن تبھی اس کو برتنوں کی آواز سنائی دیتی ہے، اسی لیے وہ دیکھنے کے لیے باہر جاتا ہے اور اس بار بھی وہ دیکھتا ہے تو ہیلن کو کوئی پیچھے سے لگا رہا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چلتے وہ مسٹر انڈیا آخر ہے کون۔ پر اس بار روجر کے ساتھ ساتھ فرینک میں بھی اس نظارے کو انجوائے کر رہے تھے، اسی لیے اس کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے روجر فرینک کے کمرے میں جانے لگتا ہے جہاں فرینک اپنے پیٹ پہ ہاتھ ڈال کر دوربین سے چاند ستاروں کو میلن دیکھ رہی تھی۔ تب روجر اپنے کمرے میں دیکھ کر فرینک چونک جاتا ہے اور اپنے کمرے سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد روجر بھی دوربین سے چاند ستاروں کا میلن لینے لگتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ فرینک تو اس سال بھی ٹھرکی ہے۔ پھر اس کو ٹیبل پر ایک اصلی کہانیوں کا کتاب ملتی ہے
جس کو لے کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب کمرے کی طرح جا رہا ہوتا ہے تبھی اسے پیرنٹس کے کمرے میں باہر کچھ آواز سنائی دیتی ہے۔ اسے کی ہول سے اپنے جاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تبھی رولے اسے جان لیتے ہوئے پکڑتا۔ تب روزو اسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز میرے پیرنٹس کو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، تم جیسا کہو میں ویسا کروں گا۔ جسے سن کر رونالڈو اپنا گاڑی صاف کرنا لگتا ہے۔ پھر اگلے سینے میں دیکھتے کہ روجر اپنے بہن ایلیسا اور رونالڈو سے باتیں کر رہا تھا۔ تبھی رونالڈو روجر سے کہتا ہے دیکھو میرے جوتے کتنے گندے ہوئے، اسے اچھے طریقے سے صاف کر لو، لیکن روجر سے اسے کرنے سے منع کر دیتا ہے۔ تب رونالڈو ماں کو اس کو بارے میں بتا دیتا ہے کہ کل رات یہ ٹھرکی آپ کے کمرے میں جھانک رہا تھا، جس سے سن کر روجر کافی غصہ ہو جاتی ہے اور وہ روجر کو گھر سے باہر چلنے کی کہتی ہے۔ تبھی روجر موقع دیکھ کر اصلی کشنی کتاب اپنی بیس ایلیسا کی کتاب ایکسچینج کر دیتا ہے۔ پھر وہ باہر چھپ کر ایلیسا کو وہ کتاب پڑھتا ہوا دکھاتے ہیں اور ایلیسا بھی اس کتاب کو پڑھ کر اس سے من میں لڈو پھوٹنے لگنے۔ ادھر روجر کے ارمین جاگ جاتے ہیں، اس لیے وہ سونا کے پاس جاتا ہے جو کچن میں اپنا کام کر رہی تھی۔ پھر روجر جڑ سے اسے پیچھے سے پکڑ دیتا ہے۔ تب ارسولا دڑکا اس کے سر پر پلے توڑ دیتے ہیں، جس سے اس کو دن میں تازہ نظر آ جاتا ہے۔ تب ارسولا دیکھتے یہ تو امنا روجر ہے اور وہ روجر کے صرف انٹیمیٹ ہونے کے لیے مان جاتے، لیکن دوسری میت وہاں پر آ جاتی، اس لیے روجر کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے کہ ایک پوسٹ مین وہاں پر آتا ہے اور چلا کر کہتی ہے جنگ چھڑ گئی، جنگ چھڑ گئی۔ دراصل جرمنی فرانس کے اوپر جنگ کا اعلان کر لیا، جسے سن کر کافی سبھی لوگ اکٹھا ہو جاتا ہے اور اگلے دن گاؤں کے سبھی مردوں کو جنگ لگنے جا رہا تھا۔ رات میں پارٹی کر رہے تھے اور روجر کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو اس کے گھر سبھی مرد جنگ میں جانے والی ہیں اور سبھی عورتیں اکیلے رہیں گی، تو وہ اندر ہی کافی خوش ہونے لگتا ہے۔ پھر اگلے صبح ساری مرد جنگ کے لیے روانہ ہو جاتی ہے، اسی لیے روجر سب سے پہلے ارسولا کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ ارسولا پہلے سے تھے اور روجر کو پسند کر رہی تھی، اسی لیے وہ روجر کو گرین سگنل دیتی ہے اور وہ دونوں وہی پر انٹرنیٹ ہونے لگتے۔ پھر اگلے دن ہم روجر کے مین گیٹ کو دیکھتے تو ایک نارے اپنے کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی اچانک روجر ندی سے باہر نکلتا ہے اور گیٹ کو اپنے باتوں میں پھنسا کر اس کے ساتھ وہی ندی کے کنارے انٹیمیٹ ہونے لگتا ہے اور اب روجر کی حکمت بڑھ گئی تھی، وہ اپنے گھر سبھی لڑکیوں کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کا پلان بناتا ہے۔ پھر رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ روجر مارگریٹ سونے کے لیے اپنے کمرے میں جاتی ہے، لیکن وہ دیکھتی ہے کہ روجر پہلے سے اسے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تب روجر کہتا ہے مجھے پتا ہے آپ ورجن ہو، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلے آپ مارگریٹ تو منع کر لیتے، کچھ دیر چوما چھتی کے بعد وہ خود کو روک نہیں پاتی اور دونوں وہی انٹیمیٹ ہونے لگتے۔ اس کے بعد ہیلن کو دیکھتے جو چائے ناشتہ لے کر اس دروازے کے پاس آتی ہے، لیکن اس بار مسٹر انڈیا غائب تھا کیونکہ وہ جنگ لگنے کے لیے گیا تھا، اس لیے کوئی اور چارہ نہیں ہونے کے بعد وہ سیدھا روجر کے کمرے میں جاتی ہے۔ اب روجر اس کی خواہش پوری کرنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتا ہے۔ پھر اگلے دن برتا اور روجر بغیچے میں بیٹھے ہوئے تھے، تب روجر اس کی بڑی نظر ایلیسا پر پڑتی ہے، اس لیے ترنت اس کے پاس جاتا ہے اور وہ ایلیسا کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ پر ایلیسا پہلے یہ سب کرنے سے منع کر لیتا ہے، لیکن اصلی کہانی پڑھنے سے وہ بھی خود کو روک نہیں پاتی اور وہ دونوں وہیں پر انٹیمیٹ ہونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ساری لڑکیاں لائن لگا کر روجر کے کمرے میں جاتی ہے اور خود کو اور سنتوش کر کے باہر نکلتے ہیں۔ پھر ایک دن کھولنے میں انجوائے کرنے کے بعد ایلیسا روجر سے کہتے ہیں کہ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں، جس سے سن کر روجر ہارٹ میں آ جاتی ہے۔ تبھی دونوں وہ دیکھتے کہ رول پہ آ کر گھر واپس آ رہے تھے۔ دراصل جنگ ختم ہو چکی تھی اور سارے مرد واپس آ چکے تھے۔ پھر وہ سوچ رہا تھا کہ اس سے کیسے باہر نکل آ جائے کہ ارسولا اس کے پاس کہتے کہ میں بھی پریگننٹ ہو گئی ہوں۔ پھر کچھ دن بعد اس کی ماں کہتی ہے کہ میں بھی پریگننٹ ہو گئی ہوں۔ اس کے بعد روجر کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ ایلیسا کے پاس جا کر اسے کہتے ہیں کہ تو پلیز رولینڈ کو سیڈیوس کرو اور جیسے تیسے کر آج رات اس کے انٹیمیٹ ہو جاؤ۔ پھر روجر اب ماسی جا کر کہتا ہے تم ہمیں پلیز فرینک کے ساتھ شادی کر لو، کیوں وہ بہت آپ چاہتا ہے، وہ اور آپ کو بہت خیال رکھیں گے۔ تب مارگریٹ بھی مان جاتی ہے۔ اس کے بعد سلیح کو بھی ایک نوکر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے منا لیتا ہے۔ پھر اگلے دن تینوں لڑکی ایک ساتھ شادی ہو جاتی ہے اور کسی کو خبر نہیں لگتی کہ روجر کیا گل کھلایا۔ پھر کچھ دن بعد روجر کے سمر ویکیشن ختم ہو جاتی ہے اور اب وہ بورڈنگ سکون وارنگ تیار ہو رہا تھا۔ تبھی ہیلن وہاں آتی ہے
اور وہ کہتی ہے کہ میں بھی پریگننٹ ہوں، جس پر روجر کہتا ہے تم ٹینشن مت لو، میں تمہارے لیے ایک دلہے کا انتظام کر دوں گا، جس پہ ہیلن کہتی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں یہاں پہ کسی کی عمر کو چنوں گی۔ پھر اگلی صبح روجر کی بورڈنگ کے لیے نکل جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔